بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 117 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ حج کی منتخب کردہ آیات 39 اور 40 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا اور ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے مفسرین کرام کے مختلف اقوال کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا ربط اور تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے نام پر جانوروں کا خون بہانے اور قربانی کرنے کا حکم و طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اب ان آیات میں مسلمانوں کو حکم و اذن دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے بھی خون، جان اور مال قربان کرو اور جہاد کے ذریعے کفار کے بھی خون بہا دو۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں زمانہ جاہلیت کے کفار کا ذکر ہوا جو وہ قربانیوں کے خون سے کعبہ کی دیواروں کو گندہ کیا کرتے تھے۔ اب ان آیات میں موجودہ کفار کے مسلمانوں کے ساتھ برے سلوک کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی رب تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یہ کفار کعبے کو گندے خون سے گندا کیا کرتے تھے۔ اب اسی رب کے نام لینے والوں کو کعبہ اور اس کے شہر مکہ سے نکالتے ہیں۔ تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں پیش کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں رب تعالیٰ نے کمزور انسانوں کے بس میں اتنے بڑے بڑے جانور اونٹ، گائے، بھینس کر دیے تھے تاکہ شکر کرتے ہوئے اللہ کی بڑائی کا ورد کریں اور عبادت کریں۔ اب ان آیات میں وہ مقامات بیان فرمائے جا رہے ہیں جہاں رہ کر مومن شکر و عبادت اور تکبیریں بلند کریں۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ کفار مکہ تقریباً روزانہ ہی صحابہ کرام کو ہاتھوں اور زبانوں سے ایذا پہنچاتے۔ کفار کی یہ تکلیفیں جھیل کر صحابہ کرام فرمان نبوت کے اتباع میں صبر سے کام لیتے، لیکن کبھی کبھی حد سے بڑی ہوئی تکالیف پر مظلوم صحابہ کرام بارگاہ مصطفیٰ میں فریادیں کرتے۔ تب آقا کائنات مزید صبر کی تلقین فرما دیتے کہ ابھی مجھ کو جہاد کی اجازت ربانی نہیں ملی۔ پھر جب مدینہ منورہ ہجرت ہوئی تب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئیں۔ ان میں پہلی بار مسلمانوں کو کفار سے جہاد کی اجازت ملی تھی۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں کہ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو قتال کی جن سے لڑائی کی جاتی ہے، یعنی مومنین کو اجازت دے دی گئی کہ وہ کفار کے ساتھ جہاد کر سکتے ہیں، اور یہ آیت مقدسہ پہلی آیت ہے جو جہاد کی اجازت کے حوالے سے نازل ہوئی ہے۔ بے انہم بسبب اس کے کہ ان لوگوں کے اوپر یعنی مومنین کے اوپر ظلم کیا گیا تھا، کافروں کے ظلم کرنے کی وجہ سے ہی رب تعالیٰ نے یہ اجازت دی تھی۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ان یعنی مومنین کی مدد کے اوپر
پوری قدرت رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ الذین اخرجوا من دیارہم، یہ وہ مظلوم لوگ ہیں جنہیں ان کے گھروں سے ناحق طور پہ نکال دیا گیا۔ بس ان کا قصور کیا تھا؟ ما اخرجوا الا ان یقولوا ای بقولہم ربنا اللہ، انہوں نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ ہمارا رب جو ہے وہ اللہ ہے، اور وہی لا شریک ہے، وہی واحد ہے، وہی یکتا ہے، اور یہ قول تو بالکل ٹھیک ہے، حق بات ہے۔ فالاخراج به اخراج الغیر الحق، اس قول کی وجہ سے نکالنا یہ تو ناحق نکالنا ہوا، اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو دفع نہ کرتا تو مسمار کر دی جاتی عبادت خانے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے جو کنیسہ ہیں، اور مسلمانوں کی مسجدیں مسمار کر دی جاتی۔ بتا رہے ہیں کہ بعدہم جو ہے یہ الناس سے بدل واقع ہو رہا ہے، اور لہدمت کے حوالے سے ذکر کر گیا کہ اسے تشدید کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور تخفیف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر اسے تشدید کے ساتھ ذکر کیا گیا کثرت کو بیان کرنے کے لیے۔ کنیسہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ لفظ صلوات جو ہے یہ عبرانی زبان میں عبادت خانے کو کہا جاتا ہے۔ البتہ مسمار کر دیے جاتے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مساجد۔ یذکر فیہا، یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کثرت کے ساتھ، اور اگر ایسا ہوتا تو پھر عبادات جو ہیں وہ منقطع ہو جاتی ان مقامات کے ویران ہونے کی وجہ سے۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اور اللہ اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ رب العزت اپنی مخلوق پر قوی ہے اور اپنی سلطنت اور قدرت میں غالب ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں یہ وہ پہلی آیت مقدسہ ہے جو جہاد کی اجازت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب اجازت جہاد دے دی گئی ان مظلوم صابرین، شاکرین، متقین، بہادر باوفا مسلمانوں کو جنہوں نے اپنی زندگی کا عرصہ دراز کافرین کے ظلموں کو سہا، ان کے مصائب کو برداشت کیا، اور صبر و تحمل سے حکم خدا اور حکم رسول اللہ کی تعمیل کرتے ہوئے چپ کر کے بیٹھے رہے اور صبر کا ہی مظاہرہ کرتے رہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی ہر قسم کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ یہی وہ مظلومین ہیں الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جنہیں ان کے گھروں سے ناحق طور پر نکال دیا گیا۔ بس ان کو نکالنے کی کوئی اور وجہ نہیں تھی، ان کو ان کے وطن سے ایذا دینے کی کوئی اور وجہ نہیں تھی، بس یہ ایک ہی ورد الاپا کرتے تھے کہ ہمارا رب صرف اللہ تعالی ہے، وحدہ، اور وہ لا شریک اور یکتا ہے، اور محمد اس کے رسول ہیں۔ اور یہ کلمہ تو بالکل حق ہے، اس کے اندر تو کوئی دوہری رائے نہیں ہے، اور اس کلمہ کی وجہ سے نکالنا یہ تو پھر ناحق نکالنا ہے۔ یعنی ان مومنین کا قصور بس یہ تھا کہ انہوں نے رب تعالیٰ کی وحدانیت کا اور رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کر لیا تھا۔ اب اتنی آزمائشوں کے بعد پھر رب تعالیٰ نے انہیں جہاد کی اجازت دے ہی دی کہ اب ان کے لیے اذن جہاد کے ساتھ ساتھ انعام نصرت کا بھی وعدہ دے دیا کہ تم جہاد کے لیے بڑھو تو تمہیں رب تعالیٰ جہاد میں مدد بھی عطا فرمائیں گے۔ اپنے ماننے والوں کے لیے رب تعالیٰ نے دو شانیں اقوام عالم کے سامنے پیش کی، پہلی شان صبر اور دوسری شان شکر۔ صبر اس طرح کے باوجود قدرت انتقام اور قوت مدافعت کے صبر کا مظاہرہ کیا تاکہ پختگی ایمان حاصل ہو جائے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ، اور اگر اللہ رب العزت کی مدافعت نہ ملتی کہ بعض لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے بچا لیا جائے، یعنی مومنین کو مشرکین کی مصیبتوں سے رب تعالیٰ بچا لے، اگر یہ نہ ہوتا، مدافعت اور حفاظت کی 6 صورتیں جو رب تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کو ملتی ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔
پہلی یہ کہ انبیاء کرام کے ذریعے ایمان والوں کو عذاب آسمانی سے بچا لینا، یہ مدافعت ہے۔ دوسرا یہ کہ مومنین کے ذریعے ذمی کفار کو ہر ظالم کے ظلم سے بچا لینا، اور تیسرا یہ کہ مجاہدین کے ذریعے ملک اور عوام کی حفاظت کرنا، چوتھا یہ کہ عادل حکام کے ذریعے مظلومین کی جان و مال کا بچاؤ کرنا، اور پانچواں یہ ہے کہ شرعی حدود، قصاص اور تعزیرات کے ذریعے جرائم کی روک تھام کرنا، اور چھٹے نمبر پہ یہ ہے کہ اذن قتال و دفاع کے ذریعے ظالم اور فسادی کفار کی شکست و ہلاکت کرنا۔ اگر یہ مدافعت نہ ہوتی لہدمت، تو برباد ہو جاتے، ویران ہو جاتے، ممنوع یا توڑ پھوڑ کر دیے جاتے گزشتہ اور آئندہ کی تمام امتوں کے عبادت خانے، جس میں صوامع یعنی یہودی کنیسے ہیں، بیع یعنی نصرانیوں کی عبادت گاہیں اور گرجے ہیں، صلوات یہ عبرانی زبان میں عیسائیوں اور یہودیوں کے جو کنیسے تھے ان کو کہا جاتا تھا، اور اسی میں مسلمانوں کی مساجد بھی شامل ہیں، یعنی ان کو بھی گرا دیا جاتا اور شہید کر دیا جاتا۔ اور اس کا نقصان کیا ہوتا؟ یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر رب تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اگر ایسا ہو جاتا تو پھر ان کی ویرانی کی وجہ سے جو ذکر ہے اور عبادات ہیں وہ منقطع ہو جاتی۔ پہلے زمانوں کے اندر بھی بخت نصر جو بادشاہ تھا، اس نے تمام عیسائی خانقاہیں اور گرجے توڑ دیے تھے، یہودی صابیوں کے کنیسے اور صابیوں نے مجوسیوں کے آتش کدے توڑ دیے تھے، مجوسیوں نے انتقاماً یہودیوں صابیوں کے، پھر انگریزوں نے یہودیوں سلوتوں کو، اور ہندوؤں نے ایک بابری مسجد کو کمال پاشا نے ترکیہ کی تمام مسجد کو مکفل کر دیا تھا۔ سابقہ جو تھی انہوں نے اپنی خصوصی عبادات کے لیے دن منتخب کیے ہوئے تھے، اور اپنے اپنے عبادت خانوں کے یہ نام بھی خود رکھے تھے، یعنی صوامع اور بیع اور صلوات۔ لیکن مسلمانوں نے جو عبادت کے لیے دن کا انتخاب کیا تھا وہ یوم جمعہ رب تعالیٰ نے اپنے کرم سے مقرر فرمایا تھا، اور اسلامی عبادات کے لیے عبادت گاہ کا نام مسجد بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی رکھا تھا۔ اس آیت مقدسہ میں یہ جو معبد ہیں ان کی ترتیب کی دو وجوہ مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ شریعت کے بعد اشرف کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ صوامع شرافت والی جگہ ہے، اور بیع اس سے بھی زیادہ شرافت والی جگہ ہے، اور بیع سے بھی زیادہ شرافت والی جگہ صلوات ہے، اور صلوات سے بھی زیادہ شرافت والی جگہ مساجد ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگرچہ اپنے اپنے وقتوں زمانوں میں ان دینوں کے منسوخ ہونے سے پہلے سب معبدوں میں صحیح اور سچی عبادت الہی ہی ہوا کرتی تھی، از روئے معبد اپنے شرعی دینوں زمانوں میں شریف و اشرف تھے، مگر قیامت تک سب سے زیادہ اشرف اور افضل جو عبادت گاہیں ہیں وہ مساجد ہی ہیں۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، البتہ ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا ان کی جو اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اور بے شک اللہ اپنی مخلوق کے اوپر قوی ہے اور اپنی سلطنت و قدرت میں غالب ہے۔ آئیے طلباء کرام، ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ اوزینا کی قراءت کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس میں اوزینا فعل ماضی مطلق مجہول ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ آزینا فعل معروف ہے۔ اذن جہاد کے ملنے میں تین قول ذکر کیے گئے ہیں۔ بعض نے کہا اسی آیت سے اجازت ملی، بعض نے کہا اس آیت سے اجازت نہیں ملی بلکہ اجازت دیے جانے کی اطلاع ملی تھی، اور بعض نے کہا کہ اصل اجازت جہاد جو ہے وہ سورت توبہ کی آیت ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم سے ملی تھی۔ یقاتلون کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یہ فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے، اور بعض کے نزدیک یہ فعل مضارع معروف ہے۔ دیارہم کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، اس کے اندر دو قول ہیں۔ بعض نے کہا اس سے مراد شہر مکہ مکرمہ ہے، اور بعض نے کہا اس سے مراد بستی مکہ جس میں مسلمانوں کے ملکیتی گھر تھے۔ دفع اللہ کی قراءت کے اندر
دو قول ذکر کرتے ہیں. پہلا قول دفع اللہ ہے اور دوسرا قول دافع اللہ ہے. لہدمت کی قراءت کے حوالے سے بھی کچھ اقوال ذکر کرتے ہیں. بعض نے کہا یہ باب تفعیل کا ماضی شرطیہ مجہول ہے اور ڈھا دیے جاتے کے معنی میں ہے، اور لہدمت قراءت مشہور اور مکتوب ہے. اور دوسرا قول ہدمت یہ بغیر تشدید کے ہے اور باب ضرب سے فعل ماضی مطلق مجہول کا صیغہ ہے اور معنی اس کا ویران، بے آباد اور مکفل کرنا ہے. بیہ اور صلوات کے معانی کے اندر ذکر کرتے ہیں. بیہ عیسائیوں کے عام گرجے کو کہتے ہیں، صلوات خلوت کی عیسائی خانقاہ کو کہتے ہیں، صوامع یہودیوں کے معبد کو کہتے ہیں. اور بعض نے کہا کہ صوامع مجوسیوں کے، بیہ نصارہ کے اور صلوات یہودیوں کے معبد کو کہتے ہیں. اور بعض نے کچھ یوں کہا ہے کہ صوامع یہودیوں کے، بیہ نصارہ کے، صلوات سابئین کے معبد. مگر پہلا قول زیادہ درست ہے کیونکہ مجوس کے معبد کو بیت ناریہ یعنی آتش کدہ کہا جاتا ہے اور سابئین کے معبد کو کنیسہ. صوامع کا واحد سامعہ ہے، بیہ کا واحد بیعہ ہے اور صلوات کا واحد سلوہ ہے، اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے.